بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا بہت بڈھا تھا۔ جب میں بیمار ہوئی تو ابا گھر گھر جا کر سب سے کہتا، میری بیٹی کے علاج کے لیے پیسے دے دو، یہ بہت بیمار ہے۔ لیکن مجھے حیرت ہوتی، ابا جن مردوں سے پیسے لیتا وہ اگلے دن اپنی ہی بیوی کو طلاق دے دیتے۔ یوں وہ عورتیں گھر آ کر مجھے بد دعا دیتیں، حالانکہ میں تو لاچار بستر پر لیٹی تھی۔ ایک دن ایک عورت میرے پاس آئی اور بولی، آج تو اپنی دوائی نہ کھا، سب معلوم ہو جائے گا۔ میں مان گئی اور ابا کے سامنے دوائی کھانے کی ایکٹنگ کر کے لیٹ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جان نکل گئی جب یہ مجھے سزا مل گئی تھی۔ شاید یہ ان تمام عورتوں کی بد دعا تھی جو گھر آ کر مجھے بد دعا دے کر جاتی۔ وہ اور کر بھی کیا سکتی تھیں؟ آخر میری وجہ سے ان کی زندگیاں تباہ و برباد جو ہو گئی تھیں۔ میں ہسپتال سے یہی سب سوچتے ہوئے اپنے گھر لوٹ رہی تھی۔ میری رپورٹس میرے ہاتھ میں تھیں۔ ڈاکٹر مجھے جواب دے چکے تھے۔ مجھے رہ رہ کر ان عورتوں کی ایک ایک بد دعا میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ کوئی کہتی، تو نے میرا گھر اجاڑا ہے، تیرا بھی گھر اجڑ جائے گا۔ تو کوئی کہتی، تو منحوس ہے، تیری وجہ سے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے، تجھے بھی ایک دن طلاق ہوگی۔ تو کوئی کہتی، تو نے میری زندگی برباد کی ہے، تیری بھی زندگی برباد ہوگی۔ اور آج واقعی میری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ میرا گھر اجڑ گیا تھا اور ساتھ ہی میری رپورٹس جب میرے شوہر کو دکھائیں تو میرے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اس نے میری رپورٹس دیکھتے ہی مجھے طلاق دے دی تھی۔ اسے تو بہانہ مل گیا تھا، چھوڑنا تو وہ مجھے پہلے سے ہی چاہتا تھا، مگر اس بہانے تو اسے مجھے چھوڑنے کا آسرا مل گیا تھا۔ اور میں بھی کیا کر سکتی تھی؟ میرے پاس اس وقت تو کھونے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، کیونکہ میں آج ہوں کل نہیں۔ یہ وقت جیسے تیسے مجھے اکیلے ہی گزارنا تھا۔ اب تو میرا ابا بھی مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ وہ جیسا بھی تھا تو میرا باپ ہی۔ ابا نے میری بیماری کے لیے لوگوں سے اتنا قرضہ لے رکھا تھا، اور جب وقت آیا، اس وقت علاج کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت آن پڑی تو ابا مجھے یوں تنے تنہا اکیلا ہی چھوڑ گیا۔ اب میں اکیلی اس دنیا میں کس کے سہارے جیتی؟ میرے پاس تو جینے کی ساری وجوہات ہی ختم ہو گئی تھی۔ جب سے میرے ٹیسٹ کی رپورٹس آئی تھیں، میں اس وقت کو یاد کر کر کے رونے لگی تھی۔ کاش کہ ابا نے اس وقت وہ پیسے اکٹھے کر لیے ہوتے اور میری زندگی کی یہ پل شاید میں جی لیتی اور ابا بھی میرے ساتھ ہوتے۔ کاش کہ ابا کو کچھ تو خبر ہوتی کہ جانے انجانے میں وہ میرے ساتھ ایسا کیا کر رہے تھے۔ انہیں خبر ہوتی تو آج یہ سب نہ ہوتا۔ میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ اتنے میں میرے پاس میرے برابر والی آنٹی آ کر میرا حال احوال پوچھنے لگی۔ میں نے رو رو کر انہیں ساری باتیں بتا دی تھیں، اور وہ بھی میری باتیں سن کر افسوس کرنے لگی تھیں۔ کہنے لگی، بیٹا بڑے ہی ظرف کی بات ہے کہ تم نے اپنے ابا کا آخری دم تک ساتھ دیا، جبکہ تم سب کچھ جانتی تھی، پھر بھی، اور اب اتنی بڑی زندگی کی اس آزمائش سے اکیلے ہی لڑ رہی ہو۔ اور تمہارا شوہر، اسے تو صرف اپنی عیاشی بھری زندگی سے مطلب ہے۔ میں نے آنٹی سے روتے ہوئے کہا، آنٹی یہ سب جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے، یہ انہی عورتوں کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ آنٹی، میری وجہ سے نہ جانے کتنے لوگوں کے گھر برباد ہوئے، کتنی عورتوں کو طلاق ہو گئی، ان کے تو گھر ہی اجڑ گئے۔ میں روتے روتے اپنے اس وقت کو یاد کرنے لگی تھی۔ آنٹی نے کہا، بیٹا میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ غلط ہوا ہے، مگر یہ سب کیسے ہوا، کیوں ہوا، اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ مجھے بتاؤ، کیا پتہ میں تمہارے کوئی کام آ سکوں۔ اگر تم مناسب سمجھو تو اس سے تمہارے دل کا بوجھ بھی کم ہو جائے گا، اور میں تو تمہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھتی ہوں۔ تمہیں مجھ سے ڈرنے کی اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس راز کو راز ہی رکھوں گی۔ آنٹی کی باتیں سن کر میرے دماغ میں وہ سب پھر سے آنے لگا تھا۔ وہ مشکل ترین وقت مجھے یاد کر کے خوف آ جاتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے اپنی کہانی آنٹی کو بتانی شروع کی۔ اس وقت جب ابا گھر گھر جا کر میرے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کرتے تھے، اس وقت میں صرف اور صرف بستر سے لگی ہوئی تھی۔ میں بہت ہی شدید بیمار تھی۔ آنٹی نے حیرت سے پوچھا، بیٹا اس وقت سے کیا بیماری تمہیں لگی ہوئی ہے جو آج تم؟ میں نے مسکراتے ہوئے انہیں جواب دیا، آنٹی اگر اس وقت وہ سب نہ ہوا ہوتا تو میں آج بالکل ٹھیک ہوتی۔ آنٹی کہنے لگی، بیٹا کیا مطلب ہے، تم مجھے اپنی ساری کہانی شروع سے بتاؤ۔ میں نے کہا، آنٹی آپ تو جانتی ہی ہیں، میرے ابا مجھے آپ کے اس علاقے میں 3 سال کی عمر میں لائے تھے۔ ابا اکیلے تنہا تھے، اور مجھے ابا نے بتایا تھا کہ میں اس وقت پیدا ہوئی تھی کہ میری ماں ہم سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا تھا، مگر ابا تو اس اکیلے پن اور تنہائی کے لیے دوسری شادی کر نہ سکے، کیونکہ ان کو میری فکر لگی رہتی تھی۔
کہ پتہ نہیں سوتیلی ماں مجھے وہ پیار اور پرورش دے بھی سکے گی یا نہیں۔ اور ابا نے دوسری شادی نہیں کی اور مجھے لے کر اس علاقے میں آ گئے اور یہ گھر کرائے پر لے لیا تھا، مگر ابا نے مجھے کبھی بھی کسی چیز کا احساس نہیں ہونے دیا اور محنت مزدوری کر کے گزر بسر کرتے تھے۔ مگر ایک بات تھی کہ ابا فون پر اکیلے میں کسی سے بات چیت کرتے تھے اور جب کبھی میں سامنے چلی جاتی تو فوراً سے گھبرانے لگ جاتے تھے۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی کہ اگر ابا کسی سے کوئی بات کر بھی رہے ہیں تو اس میں گھبرانے کی ایسی کیا بات ہے؟ آخر ایسا بھی کون ہے جس سے ابا چھپ کر اس طرح باتیں کرتے ہیں؟ اور اگلے ہی دن مجھے دیکھنے کچھ آدمی آئے تو ابا کہتے تیرا رشتہ لے کر یہ لوگ آئے ہیں اور جا جلدی سے ان کے لیے چائے ناشتے کا انتظام کر۔ میں جلدی سے ابا کے کہنے پر دوڑ کے جاتی اور چائے ناشتے کا اہتمام کرتی، لیکن جب میں ان کے سامنے جاتی تو وہ لوگ ایک عجیب سی نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے اوپر سے نیچے تک دیکھنے لگتے تھے۔ مگر جب بھی میں ان کے جانے کے بعد ابا سے پوچھتی تو ابا کہتے زیادہ فالتو باتیں نہ بنا اور جو کہتا ہوں وہی کر، اور بس بہت ہوا، اب مجھے تیرا رشتہ جلد از جلد کرنا ہے اور تجھے بیاہ کر اپنے سسرال بھیجنا ہے۔ میں کہتی مگر ابا میں تو ابھی صرف 13 برس کی ہوں اور آپ؟ وہ کہتے بیٹا میری موت زندگی کا پتہ نہیں، تیری ماں تو تجھے پہلے ہی اکیلا چھوڑ گئی اور اگر میں بھی چلا گیا تو تیرا کیا ہوگا؟ میں سوچتی ابا کو کتنی فکر ہے نا میری، آخر باپ ہے نا، بیٹی کے مستقبل کے بارے میں یہ نہیں سوچے گا تو کون سوچے گا؟ مگر میں نہیں جانتی تھی کہ ابا پر بھروسہ کرنا ٹھیک ایسا ثابت ہوگا جیسے اپنے پیروں پر کلہاڑی مارنا۔ پھر اسی طرح وہ عجیب عجیب آدمی مجھے دیکھنے آتے اور ساتھ ہی ابا کو کچھ دے کر جاتے تھے، جسے ابا فوراً چھپا کر ایک بکسے میں ڈال دیتے تھے اور ساتھ ہی مجھے کہتے ان لوگوں کو تو پسند نہیں آئی، یا کبھی کہتے تو پڑھی لکھی نہیں ہے، یا کبھی کہتے مجھے یہ رشتہ مناسب نہیں لگا۔ اس طرح دن گزرتے چلے گئے تھے اور اکثر جب میں رات سوتی تھی تو مجھے ہوش نہ ہوتا تھا، صبح جب اٹھتی تھی تو سر بھاری بھاری ہونے لگتا تھا، ایسا لگتا پتہ نہیں کتنے دنوں کی تھکی ہوں۔ اب ماں تو تھی نہیں، ابا صبح کے گئے شام گھر لوٹتے تھے اور میں اپنا حال احوال کس سے سناتی، اپنے دل کا حال کس سے بتاتی، اور ابا سے اپنی طبیعت کے بارے میں بات کرنا مجھے مناسب نہیں لگتا تھا۔ اس طرح 2 سال گزر گئے تھے۔ پھر ایک روز جب 2 آدمی مجھے دیکھنے آئے تو ابا نے مجھے پھر سے ناشتے کا اہتمام کرنے کو کہا۔ میں نے ٹھیک ویسا ہی کیا اور جب میں ان آدمیوں کے لیے ناشتہ لے کر گئی تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ وہ تو مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ وہ بات تو معمول کی نسبت اب عام سی لگنے لگی تھی، مگر جب ان میں سے ایک آدمی نے فوراً ہی کہا مجھے یہ رشتہ منظور ہے، اپنے بھائی کے لیے لڑکی ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہے، میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی کیونکہ اس کے ساتھ بیٹھا بھائی تو کافی عمر دراز معلوم ہو رہا تھا، وہ تقریباً مجھ سے عمر میں 20 سال بڑا ہوگا۔ میں نے حیرت کی نظروں سے ابا کی طرف گھورا، لیکن ابا کے چہرے پر تو کوئی شکن تک نہ تھی، بلکہ وہ تو الٹا ان لوگوں کا منہ میٹھا کرانے لگا اور کہنے لگے بس بس مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، آپ اگلے جمعے کو ہی قاضی ساتھ لے آنا، میں بس اپنی بیٹی کو نکاح پڑھا کر سادگی سے رخصت کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بڑی ہی حیرت ہونے لگی تھی، ابا کو ایک تو پتہ نہیں کس بات کی جلدی مچی ہوئی تھی اور ساتھ ہی وہ مجھے اتنے بڑے عمر کے آدمی کے ساتھ رخصت کرنے کو تیار ہیں۔ بھلا ابا یہ سب کیوں کر رہے تھے؟ میں نہیں جانتی تھی۔ اس ساتھ والے آدمی نے گھر سے جاتے وقت پھر سے چھپ کر ابا کو کوئی کاغذ کا معمولی سا ٹکڑا دیا تھا، آخر وہ کاغذ کے ٹکڑوں میں ایسا بھی کیا تھا؟ میں پھر اس بات سے انجان تھی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد میں نے ابا سے کافی گلا شکوہ کیا اور رونے لگی کہ ابا ایسا بھی کیا قصور ہے میرا کہ آپ میرے لیے اس رشتے کو ہاں کر بیٹھے؟ مانا میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، مگر اس رشتے میں ایسی بھی کیا خاص بات تھی جو میرے لیے اتنی بڑی عمر کا آدمی تلاش کیا آپ نے میرے لیے؟ لیکن اس دن کے بعد سے تو ابا نے مجھ سے رویہ ہی بدل لیا تھا، کہنے لگے چپ کر، تو اتنی بڑی نہیں ہوئی اور جو فیصلہ کروں گا وہی ہوگا۔ بس اب تو ابا نے میرے اس رشتے کے لیے میرے ساتھ زور زبردستی کرنا شروع کر دی تھی اور جمعے کو میرا نکاح طے کر دیا تھا۔ میں روتی چیختی چلاتی رہ گئی، مگر ابا نے اس وقت میری ایک نہ سنی اور جمعے کے دن ان دونوں آدمیوں کے آنے پر قاضی بلوا کر میرا نکاح پڑھوا دیا تھا اور مجھے اس ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ رخصت کرنے کا ارادہ پکا کر کے مجھے ودا کر دیا تھا۔ اب میں سسرال آ چکی تھی اور مجھے نہایت افسوس تھا کہ ابا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ انہیں ایک پل کے لیے بھی میری خوشی کا خیال نہ آیا۔ اس پل مجھے محسوس ہوا کہ میں ابا کے لیے شاید بوجھ بنی ہوئی تھی اور وہ جلد از جلد اس بوجھ کو اپنے سر سے اتار دینا چاہتے تھے، اور آج ابا نے مجھے ایسے آدمی کے ساتھ ودا کر کے ہمیشہ کے لیے اس بوجھ سے چھٹکارا حاصل کر لیا تھا۔
ادھر میں یہ سب سوچ رہی تھی کہ اچانک میرا شوہر کمرے میں آ گیا اور اس کو دیکھ کر تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ تو شراب کے نشے میں دھت تھا اور اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس نے آتے کے ساتھ ہی مجھے مار دھاڑ شروع کر دی تھی اور مجھے شادی کی پہلی رات ہی اس آنے والی نئی زندگی کی ایسی دردناک شروعات دکھائی دینے لگی تھی، اور رہ رہ کر مجھے صرف اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ ابا نے مجھ سے کس بات کا یہ بدلہ لیا ہے، جبکہ بچپن سے آج 15 برس کی عمر تک میں نے ابا کی خدمت سر انجام دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، اور ابا نے میرے ساتھ یہ کیسا انصاف کیا تھا۔ سوچ سوچ کر میرے تو سر میں شدید درد ہونے لگا تھا، اور دوسری طرف شوہر نے مار مار کر میرا برا حال کر دیا تھا۔ میں تو ٹھیک سے اپنے دل کا حال بھی کسی کو نہیں سنا سکتی تھی۔ جب پیدا ہوئی تو ماں چھوڑ گئی تھی۔ ابا نے محنت مزدوری سے مجھے پالا ضرور تھا، مگر میرا پورا بچپن یوں ہی اسی طرح غربت میں گزرا، اور شادی کے بعد اچھا شوہر، اچھا سسرال ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے، تو ابا نے میرے ان خوابوں کو بھی پیروں تلے رون دیا تھا اور اس شرابی آدمی کے سر باندھ دیا تھا۔ مجھے اس بات کا دکھ نہ تھا کہ میرا سسرال میں کسی ساز و سامان کی کمی تھی، کیونکہ یہ گھر نہیں، یہ تو ایک کچا مکان تھا جس میں ہر چیز کی کمی تھی، مگر مجھے افسوس صرف اپنے شوہر کا تھا۔ اگر عمر میں بڑا ہونا ہی خامی ہوتی تو میں یہ بھی خوشی سے قبول کر لیتی، مگر وہ ایک شرابی، جواری اور عیاش انسان، ایسا انسان کون برداشت کرتا ہے؟ ایک روز شراب کے نشے میں یہ آدمی مجھے مار پیٹ کر رہا تھا اور میں چپ چاپ اس کے ظلم برداشت کرتی گئی، مگر جب اس نے میرے ابا کے خلاف اول فول باتیں کی، اپنے گندے منہ سے ان کے خلاف ایسا زہر اگلا کہ مجھ سے برداشت نہ ہوا۔ یہ آدمی تو سراسر میرے ابا پر الزام تراشی کیے جا رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے مجھے چھت سے دھکا دے دیا تھا۔ بس اس دن کے بعد سے میری جان تو بچ گئی تھی، مگر میرے ساتھ وہ ہوا جو میرے ذہن و گمان میں بھی نہ تھا۔ میں کب گری کب بے ہوش ہوئی پتہ ہی نہ چلا، مگر جب ہوش آیا تو خود کو اپنے ابا کے گھر پایا، اور بستر میں نے اپنے پاؤں میں کوئی حرکت ہوتی نہ محسوس کی تو ابا ابا کر کے چیخنے لگی، مگر جب ابا نے میرے پاس آ کر بتایا کہ تو چھت سے گرنے سے معذور ہو گئی ہے اور تجھے تیرا شوہر بھی گھر لے جانے کو تیار نہیں ہے، وہ رونے لگے۔ بیٹی، میں نے یہ سوچ کر تیری شادی نہیں کی تھی، تو مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے آج تیرا یہ حال ہے۔ بیٹا، باپ ہونے کے ناطے میں تجھے یہاں اپنے ساتھ لے آیا ہوں، اور اب تجھے اس دوزخ میں ہرگز نہیں جانے دوں گا۔ مجھ سے جو ہوگا میں تیرے لیے کروں گا۔ بیٹی، اب ان بوڑھی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں رہی، مگر تیرے علاج کے لیے میں محنت کروں گا، مزدوری کروں گا اور تیرے علاج کے پیسے جمع کروں گا۔ مجھے ابا کی یہ باتیں سن کر بہت افسوس ہونے لگا تھا۔ وہ بیچارے میری شادی کر کے اپنے فرض سے ادا ہونا چاہ رہے تھے، مگر انہیں کیا خبر تھی میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ میں اس دن سے بالکل بستر سے لگی ہوئی تھی، میرے پیروں میں کوئی حرکت نہیں ہوتی تھی۔ میں رات کھانا کھا کر سوتی تو مجھے کوئی ہوش نہ ہوتا تھا، جب صبح اٹھتی تو خود کو تھکا ہوا دیکھتی تھی۔ اس حالت میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا، مگر ابا روزانہ ڈھیروں پیسے لاتے اور کہتے تیرا علاج کرانا ہے، مگر میں جب ابا سے پوچھتی تو ابا کہتے میں گھر گھر جا کر تیرے علاج کے لیے پیسے لے آتا ہوں، اور رات میں نے شہر کے ایک بڑے ڈاکٹر سے تیرا معائنہ بھی کروایا تھا۔ اس وقت تو گہری نیند میں تھی، تجھے اٹھانا میں نے مناسب نہ سمجھا، اور جب ڈاکٹر نے تجھے دیکھا تو تیرے علاج کے لیے آپریشن بتایا ہے، جس کے لیے میں نے لاکھوں روپیہ جمع کرنا ہے۔ ابا پھر سے رونے لگے تھے، اور تو دیکھنا جلدی تو اپنے پیروں پر پھر سے کھڑی ہوگی اور چلنے لگے گی۔ ابا کی آنکھوں سے جاری آنسو دیکھ کر میں چونک پڑی تھی۔ ابا نے مجھے دوا دی اور کہا جب تک تیرا آپریشن نہیں ہو جاتا، جب تک تجھے ڈاکٹر نے یہ دوا دی ہے۔ اگلے روز ابا گھر پر نہ تھے۔ میرے پاس ایک عورت آئی، کیونکہ ابا جاتے ہوئے گھر کا دروازہ کھلا ہی چھوڑ جاتے تھے۔ میں گھر پر اکیلی ہوا کرتی تھی۔ وہ عورت بہت رونے لگی اور مجھے غصے سے گھورنے لگی، پھر مجھے ڈھیر ساری بد دعا دے کر چلی گئی تھی۔ میں اس سے کچھ کہہ پاتی، اس نے تو مجھے موقع ہی نہ دیا، الٹا مجھے طنز اور طعنے دینے لگی تھی۔ جب میں نے اسے خود کو بد دعا دیتے دیکھا تو میرا دل لرز اٹھا۔ وہ چلی گئی تھی، مگر میرے دل میں ایک خوف طاری ہونے لگا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھی اور کہاں سے آئی تھی، اور ساتھ ہی مجھے بڑی حیرت تھی کہ وہ اپنی طلاق کا الزام مجھے دے رہی تھی۔ آخر اس عورت نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ ادھر ابا کا پیار دیکھ دیکھ کر میں شرمندہ ہونے لگی تھی کہ ابا میرے لیے گھر گھر جا کر پیسے لاتے ہیں اور مجھے رات پابندی سے دوا دیتے تھے۔ مگر دوسرے روز بھی ایک عورت آئی اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی بول پڑی، بے شرم، تو یہاں بستر پر انگڑائیاں توڑ رہی ہے، اور تیری وجہ سے میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی ہے۔ خدا تیرے ساتھ بھی ایسا کرے، میں جس تکلیف سے گزری ہوں تو بھی گزرے۔ وہ تو مجھے ہزاروں باتیں سنا کر چلی گئی تھی، مگر میں حیرت زدہ تھی، کیونکہ ایک بار نہیں بار بار، اور اب تو یہ روز کا معمول سا بن گیا تھا۔
جب میرے پاس روز ایک نئی عورت آتی اور اس سے پہلے میں اپنی صفائی میں کچھ کہتی یا اپنی بیماری کا کچھ بتاتی، وہ تو مجھے طنز تانے اور باتیں سنانے لگتی تھی اور ساتھ ہی اپنی طلاق کا میرے سر الزام دھر دیتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا تھا۔ میں تو سارا دن ساری رات اس بستر پر ہی گزار دیتی تھی، میں تو اٹھنے کے قابل بھی نہ تھی۔ ان عورتوں کے مردوں کے ساتھ کوئی رشتہ رکھنا تو دور کی بات، نہ جانے ان عورتوں کو مجھے لے کر کوئی غلط فہمی ہو رہی تھی یا پھر بات ہی کچھ اور تھی۔ ایک روز ایک عورت نے جب روز معمول کی طرح مجھے باتیں سنائی، بد دعا دی اور ساتھ ہی جب یہ کہا کہ تیرا باپ تجھ سے زیادہ بے شرم ہے، اس نے ہمارے مردوں سے تیرے لیے، میں آگے کے الفاظ ادا نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے سنتے ہی اپنے کان بند کر لیے تھے۔ نہ جانے وہ عورت کیا اول فول بکواس کر رہی تھی اور مجھے بے تحاشا بد دعائیں دے کر جانے لگی۔ تب میں نے اسے روکا، ٹھہرو، میری بات سنتی چلو۔ وہ رکی اور مڑ کر کہنے لگی، بول، اب کیا بولنا باقی ہے؟ تو میں نے کہا، میں معذور ہوں، میں چل نہیں سکتی اور آپ کے الزام سراسر غلط ہیں اور میرے ابا جھوٹے نہیں ہیں۔ وہ میرے علاج کے لیے آپ امیروں سے پیسے لیتے ہیں، میرے آپریشن کے لیے ڈاکٹروں نے لاکھوں روپے مانگے ہیں۔ جب یہ بات اس عورت نے سنی تو کہنے لگی، میں نہیں مانتی ایسا ہے۔ وہ ہڑبڑانے لگی اور کہنے لگی، تو جھوٹ کہہ رہی ہے۔ میں نے غصے سے اپنی چادر پیروں سے ہٹائی اور اسے اپنے بے بسی اور لاچاری دکھائی، اور اب تو پیروں کی وجہ سے میری پوری باڈی بھی ایسا لگتا تھا کوئی کام نہیں کر رہی، نہ میرا دماغ۔ مجھے ایسا لگتا تھا میں جلدی اس بستر کی ہو جاؤں گی اور پتہ نہیں کبھی صحیح ہو بھی سکوں گی یا نہیں۔ جب میں نے یہ تفصیل اس عورت کو بتائی تو وہ گھبرانے لگی اور مجھ سے اپنی بد دعا کی معافی مانگنے لگی اور کہنے لگی، مگر میرا شوہر تو مجھے کچھ اور ہی بتا رہا تھا جب اس نے مجھے طلاق دی، اور اس کے پاس تمہاری کچھ تصاویر بھی ہیں۔ جب یہ بات میں نے سنی تو میں بھی دنگ رہ گئی تھی۔ اس عورت نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، تو کل میرا انتظار کریو، میں ضرور کوئی نہ کوئی معلومات لے کر آؤں گی۔ اس روز جب ابا گھر لوٹے تو مجھے بہت ہی گھبرائے ہوئے اور پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے ابا سے پوچھا، ابا، آپ کن گھروں میں جا کر میرے لیے پیسے لاتے ہیں؟ ابا کہنے لگے، بیٹا، میں گھر گھر جا کر ہاتھ پیر جوڑ کر، سمجھو ایک طرح سے بھیک مانگتا ہوں اور کہتا ہوں مجھے اپنی بیٹی کا علاج کروانا ہے، وہ شدید بیمار ہے، نہیں تو وہ مر جائے گی، اور وہ لوگ علاج کے لیے پیسے دے دیتے ہیں۔ ابا نے مجھے وہ بکسا کھول کر دکھایا، میری آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس میں تو وہی کاغذ کے ٹکڑے تھے جو شادی سے پہلے ابا کو وہ آدمی دے کر جاتے تھے جو میرے رشتے کے لیے آتے تھے۔ میں نے کہا، ابا، یہ کاغذ کے ٹکڑے؟ ابا نے جب کہا، بیٹا، یہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں، یہ تو چیک ہیں جس سے میں بینک میں دکھا کر پیسے لے سکتا ہوں۔ جب یہ بات میں نے سنی تو میں اتنا تو جان گئی تھی کہ ابا علاج کے پیسوں کے لیے امیروں کے پاس جاتے ہیں، کیونکہ چیک تو صرف امیر لوگ ہی دے سکتے ہیں اور عام آدمیوں کے پاس تو اتنی دولت آ نہیں سکتی۔ اب مجھے ابا پر شک ہونے لگا تھا، ضرور ابا میرے ساتھ کچھ ایسا کر رہے تھے، مگر کیوں؟ رات اپنی دوا کھا کر میں پھر سے گہری نیند سو گئی تھی، اور جب صبح دروازہ کھلنے کی آہٹ ہوئی تو میری آنکھ جھٹ سے کھل گئی تھی، کیونکہ وہ عورت جو میرے پاس کل آئی تھی پھر سے آئی اور کہنے لگی، بیٹا، تو مجھے بتا، تیرے ساتھ روز کچھ ایسا ہوتا ہے جو تجھے کچھ عجیب لگتا ہو؟ تب میں نے ذہن پر زور ڈالا اور یاد آیا کہ ہاں، شادی سے پہلے بھی جب میں رات سوتی تھی اور اب بھی، تو مجھے گہری نیند آ جاتی تھی اور مجھے اپنا کوئی ہوش نہ رہتا تھا، اور جب میں صبح اٹھتی ہوں تو میرا سر بھاری ہوتا ہے، چکراتا ہے اور مجھے طبیعت ناساز محسوس ہوتی ہے، اور رات کیا ہوا کیا نہیں مجھے کوئی ہوش نہیں رہتا۔ اس بات پر عورت گھبراتے ہوئے کہنے لگی، تم شادی سے پہلے رات سونے سے پہلے کیا کھاتی پیتی تھی؟ جب میں نے بتایا کہ دودھ کا گلاس ضرور پیتی تھی اور اب اپنی دوا کھاتی ہوں جو ابا ان پیسوں سے لاتے ہیں۔ جب یہ بات اس عورت نے سنی تو کہنے لگی، تو وہ دوائیاں مجھے دے دے، اور آج جب تیرے ابا تجھے وہ دوا دیں تو تو ہرگز نہیں کھانا اور روز کی طرح ایسے ہی سو جانا، تو سارا سچ اپنے آپ جان جائے گی، اور اگر ایسا نہ ہوا تو میں تیرے ساتھ ہوں، میں کل پھر سے آؤں گی۔ یہ بات کہہ کر وہ عورت چلی گئی تھی۔ مجھے تو سوچ سوچ کر بھی وحشت آ رہی تھی، مگر ابا کو لے کر میرے دل میں جو شک آنے لگا تھا وہ سب سچ تھا بھی یا نہیں، یہ جاننا اب میرے لیے بہت ضروری ہو گیا تھا، اور مجھے اب صرف اپنے ابا کے آنے کا انتظار تھا۔ اور آج جیسے ہی ابا گھر آئے تو ابا پہلے سے زیادہ پریشان دکھائی دے رہے تھے اور مجھے دوا دے کر کہنے لگے، بیٹی، یہ کھا لے اور تجھے اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جلد ہی تیرا آپریشن کروا لوں گا۔ ابا میرے ہاتھ میں وہ دوا دے کر اور الماری سے وہ بکسا نکال کر جانے لگے۔ میں نے ابا سے اس وقت کچھ نہ کہا، مگر جو ہی میں نے وہ دوا تکیے کے نیچے چھپا لی تھی اور سونے کا ناٹک کیا،
روز معمول کی طرح تھوڑی ہی دیر میں میری تو جان ہی نکل گئی تھی جب ابا نے فون نکالا اور کسی کو بلانے کے لیے کہا۔ میں آنکھیں بند کر کے سونے کا ناٹک کیے ہوئے تھی جب 2-4 آدمی میرے گھر آئے اور ابا کو پیسوں سے بھرا بیگ دیا اور کہا کہ یہ لو باقی کی رقم، اور ہم نے اپنی بیویوں کو پہلے ہی طلاق دے دی ہے، اور ساتھ ہی تمہارے کہنے کے مطابق اس خوبصورت حسین لڑکی کے ساتھ ایک رات گزارنے کے لیے یہ باقی کے روپے بھی تمہیں دے دیے ہیں۔ اور ہاں، تم نے اسے اچھی طرح وہ نیند کی دوا دے دی تھی نا جو اسے پوری رات بے ہوش کر رکھے گی۔ ان آدمیوں کی بات پر جب ابا نے ان کے ہاتھ سے وہ پیسوں کا بھرا بیگ لیا اور ہاں میں سر ہلا کر کہا، وہ دوا تو میں اسے روز ہی دے رہا ہوں اور اسے بالکل بیمار کر رہا ہوں، اور آپ لوگ جب چاہو اسے رات کے لیے لے جا سکتے ہو، اور پیسوں کی پوری رقم آپ کی ادا ہو چکی ہے۔ یہ سب سن کر تو میں خوف سے کانپ رہی تھی کہ میرا سگا باپ میرے ساتھ بچپن سے یہ دھوکے بازی کرتا آیا ہے، اور پیسوں کی لالچ میں کوئی سگا باپ اتنا گر سکتا ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اور جب ابا چلا گیا اور وہ آدمی میرے قریب آنے لگے تو میں نے فوراً ہی اپنی آنکھیں کھول لی تھیں اور زور زور سے چیخ مارنے لگی کہ بچاؤ بچاؤ۔ لیکن حیرت مجھے تب ہوئی جب وہ آدمی مجھے دیکھے دیکھے لگنے لگے۔ وہ شادی سے پہلے ایک بار مجھے رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تھے، اور جب ان آدمیوں نے کہا ہم تجھے آج کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے، تجھے ایک نظر دیکھنے کے لیے تیرے باپ کو بہت بڑی رقم دی تھی، اور آج اس رات کے لیے ہم اپنی اپنی بیویوں کو طلاق دے کر تیرے باپ کو لاکھوں روپے دے کر یہاں آئے ہیں، اور تو یہاں شور شرابہ کر رہی ہے۔ میں زور زور سے چیخ رہی تھی کہ اللہ کوئی تو مجھ بے سہارا کو بچا لے، اور ابا تو پیسے لے کر بھاگ چکا تھا۔ اتنی دیر میں نے جب زیادہ شور مچانا شروع کیا تو وہی عورت آ گئی تھی اور ساتھ میں پولیس لائی تھی، اور کہنے لگی ان آدمیوں کے بیچ ایک میرا شوہر بھی موجود ہے جس نے اس کے باپ سے پیسے لے کر مجھے طلاق دے دی اور اس بیچاری کی زندگی برباد کرنے آ گیا ہے، اور یہ اکیلا نہیں، اس کے ساتھ یہ بھی مرد شامل ہے جو اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہیں اس بڈھے کے کہنے پر، پیسہ دے کر اس لڑکی کی عزت سے کھیلتے ہیں، اور وہ باپ کیسا ہے جو اپنی سگی اولاد کے ساتھ ہی۔ پولیس نے اس عورت کے بیان دینے پر ان آدمیوں کو گرفتار کر لیا تھا، اور ساتھ ہی پولیس کو اب میرے باپ کی تلاش تھی۔ میری جان تو اس عورت نے بچا لی تھی اور میری عزت بھی اس عورت کی وجہ سے آج بچ گئی تھی، مگر روز مجھے بچانے تو کوئی نہیں آتا تھا۔ اور اس دوا کی سچائی جب اس عورت نے بتائی کہ وہ دوا ہی دے کر تمہیں اس حال تک پہنچایا گیا ہے اور اس دوا کے ذریعے ہی تم معذور ہو گئی ہو، جب یہ سب میں نے سنا تو اپنی قسمت پر رو پڑی۔ اس دن کے بعد سے آج تک میرا ساتھ اس عورت نے دیا۔ اس امیر عورت نے میرا علاج کروایا اور جلد ہی میرا باپ بھی پولیس کی گرفت میں آ گیا تھا، مگر جب میں اس قابل ہوئی کہ اپنے پیروں پر چلنے لگی تھی تب مجھے اس عورت نے اپنے باپ سے جیل میں ایک بار ملنے کو کہا کہ جا کر اس سے اپنے سارے ظلم کے بارے میں پوچھو کہ اس نے اپنی بیٹی کی عزت کو کیوں پامال کیا۔ جب میں اپنے باپ سے ملنے گئی تو میرے اوپر قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی، کیونکہ میرا باپ تو خودکشی کر کے جیل میں ہی اپنی جان دے چکا تھا، مگر جب پولیس والوں نے اس کا لکھا ہوا بیان سنایا جو اس نے کچھ دن پہلے ہی دیا تھا، وہ دیکھ کر میرے تو ہوش قطع ہو گئے تھے۔ وہ میرا سگا باپ نہیں تھا، بلکہ اس نے مجھے بچپن میں 2 سال کی عمر میں ہی اغوا کر لیا تھا اور مجھے لے کر دوسرے شہر آ گیا تھا، اور میرے ساتھ بچپن سے جو کچھ ہوتا آیا وہ سب اس نے پیسوں کے لیے کیا، اور سب سے حیرت زدہ بات، اس نے میرا نکاح بھی اس ادھیڑ آدمی کے ساتھ کروانے کے لیے بھی لاکھوں روپے لیے تھے اور مجھے اس شرابی کے حوالے کر دیا تھا۔ مگر جب انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ میرے ذریعے ان کی تو لاکھوں کی کمائی رک گئی ہے تو انہوں نے مجھے واپس اس آدمی کو پیسہ دے کر مجھے چھت سے گروا دیا تھا، اور یہ سارا ناٹک کر کے مجھے واپس اپنے پاس لانا تھا، اور جب آئی تو مجھے بیماری کا کہہ کر وہ دوائیں دینا شروع کی جس سے میرے جسم کے اعضاء نے ایک ایک کر کے کام کرنا چھوڑ دیا تھا اور میں بستر سے لگ گئی تھی، مگر اس حالت میں بھی انہوں نے مجھ پر رحم نہ کھایا اور میرا غلط استعمال کیا، اور اس طرح اس آدمی نے مجھے دوائیں دے دے کر اس حالت میں پہنچا دیا کہ وہ دوائیاں کھا کھا کر میرے جسم میں کینسر جیسی بیماری نے سر اٹھا لیا اور مجھے آخری سٹیج پر پہنچا دیا۔ اور جب میں نے اپنے ٹیسٹ کروائے اور اپنی بیماری کینسر کا معلوم کیا تو میں نے اپنے شوہر کے پاس جانا مناسب سمجھا، مگر وہ ظالم وہ کیا مجھے اس حالت میں اپنائے گا جو مجھے پہلے ہی بے سہارا چھوڑ چکا تھا۔ اور میں یہ ساری کہانی سنا کر آنٹی سے گلے لگ کر رونے لگی تھی اور بتایا کہ آج جیل سے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کی تدفین دیکھ کر آئی ہوں اور ان کی بخشش کی دعا کر کے اپنا آخری فرض بھی پورا کرائی ہوں، مگر میں کب اس دنیا سے رخصت ہوں گی یہ میں نہیں جانتی۔ انسان چاہے جتنا برا کر لے اس کے برے کاموں کا انجام برا ہی ہوتا ہے، اور اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، جب پڑتی ہے تو کسی کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، اور کچھ لوگوں کو اپنے ماں باپ کے برے کاموں کا انجام بھگتنا پڑتا ہے۔
اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔